السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ میرے دل میں بستے ہیں، وہ جب خلیفہ بنے تو اختیار حکومت ان کے پاس تھا، تو فدق کے متعلق انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ مطلب کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وغیرہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہا، اور فدق کے باغ کو یا دیگر جو نبی علیہ السلام کا چھوڑا مال تھا اسے ورثہ بنایا؟ جہاں تک معاملہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں بستے ہیں، مطلب ان سے پیار ہے، تو ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پیار کرے، محبت کرے۔ اور ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار ہے، اس لیے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اس لیے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں وغیرہ۔ اچھا جی، جہاں تک معاملہ ہے فدق کے باغ کا، تو جو فیصلہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہی فیصلہ برقرار رہا جناب عمر کی خلافت میں، عثمان کی خلافت میں، اور جناب علی کی خلافت میں، اور جناب حسن کی خلافت میں، اور جناب معاویہ کی خلافت و حکومت میں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کیا حضرت مولا علی علیہ السلام نے پچھلے خلفاء کو برا بلا کہا؟ قطعا نہیں کہا۔ دنیا والوں سن لو، حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مطلب جناب حضرت ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تو آپس میں بڑے گہرے جگری یار دوست سے، آپس میں بہت بڑے پریمی تھے، اور ان کا پریم تو اتنا زیادہ تھا کہ قرآن مجید نے جناب حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پریم کا منظر یہ بیان فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام اور جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں بڑے پریمی پیار کرنے والے تھے۔ تو کیا محبوب اپنے محب کو، محب اپنے محبوب کو بھی کبھی برا بلا کہہ سکتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ کوئی دنیا والا آپ کو بتائے کہ یہ دو بندے آپس میں پریمی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی جماعت آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، پیار اور محبت ہے، الفت ہے، بہت بہت پریم ہے، تو کیا وہ بھی ایک دوسرے کو برا بلا کہہ سکتے ہیں؟ جناب علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور حضرت علی کوئی عام بندے تھوڑے تھے، حضرت علی تو شیر خدا تھے، اور اتنا بڑا بہادر اور اتنا بڑا ایماندار بندہ بھی کسی سے ڈر سکتا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا نا کہ جو اللہ کا شیر ہو وہ دنیا والوں سے کیا ڈرے۔ تو پتہ چلا کہ جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی تو حضرت علی کو ابو بکر سے پیار تھا۔ کوئی یہ کہے کہ جناب تکیہ کر لیا اور ڈر مارے کر لی، اللہ کے بندے ہو، کہاں ڈر، کہاں اللہ کا شیر؟ اللہ کے شیروں کو بھی کبھی کوئی ڈر لگتا ہے؟ اللہ کے شیر بھی کبھی جو ہیں وہ تکیہ کر سکتے ہیں؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں پریمی تھے، تبھی تو جناب علی نے ابو بکر کی بیعت کی، اور جناب علی نے جناب حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ اور اسی طرح آئیے سبحان اللہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے حضرت علی سے رشتہ مانگا ان کی بیٹی ام کلثوم کا، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو باخوشی اپنا داماد بنا لیا۔ اب کوئی کہے ظالم کا بچہ کہ جی ڈر کے مارے بنا دیا، وہ کہاں ڈر، کہاں اللہ کا شیر، کہاں ڈر اور کہاں مولا علی علیہ السلام؟ تو حضرت علی علیہ السلام وہ کہاں ڈرنے والے ہیں؟ اسی طرح
جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کا پریم دیکھیے۔ تاریخ کی کتابوں سے ہے کہ جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت فاطمہ علیہ السلام بنت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں، حضرت علی مولا علی علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، حضرت علی علیہ السلام اس رشتے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ ایک تلوار تھی اور ایک ڈھال تھی۔ ڈھال وہ توا کہہ لیجئے جو دشمن کا وار روکنے کے لیے اس کو تلوار کے سامنے کر دیا جاتا تھا۔ تو تاریخ کے واقعات ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت مولا علی علیہ السلام کی وہ ڈھال بیچنے کے لیے بازار گئے۔ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کوئی قیمت لگائی، کسی نے کوئی قیمت لگائی۔ بازار میں حضرت عثمان مل گئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ حضرت علی کی شادی کرنی ہے اور نکاح اور اس طرح کے دیگر اخراجات کے لیے مولا علی کی یہ ڈھال بیچنی ہے۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں کیا قیمت لگی ہے؟ بتایا گیا کسی نے کچھ لگائی، کسی نے کچھ لگائی، اور جناب عثمان نے سارے بازار سے بڑھ کر اس ڈھال کی قیمت لگا دی۔ سودا ہو گیا، ادھر سے ڈھال دے دی گئی، ادھر سے پیسے لے لیے گئے۔ اب جب جناب علی، جناب ابو بکر، جناب عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین پیسے لے کر اور ڈھال دے کر واپس مڑ کر چند قدم گئے، پیچھے سے جناب حضرت عثمان نے، عثمان کون ہے؟ عثمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، یکے بعد دیگرے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کا خاوند۔ ایک فوت ہو گئی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جناب عثمان کو دیا۔ تو حضرت ام کلثوم اور جناب حضرت رقیہ علیہ السلام پیغمبر کی یہ بیٹیاں دونوں جناب عثمان کی گھر والیاں، اور جنت میں یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں ہوں گی۔ جب یہ چند قدم آگے کو چلے، پیچھے سے عثمان نے آواز دی، انہوں نے سمجھا کہ شاید سودا کینسل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے واپس بلایا، کہا کہ پیسے تم نے لے لیے اور ڈھال یا زرہ دو میں سے ایک تھی وہ میں نے لے لی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈھال ہے میں علی کو تحفہ دیتا ہوں، میری طرف سے علی کو تحفہ ہے، اور پتہ ہے تحفہ کیوں دیا؟ اللہ اکبر۔ ویسے یہاں سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تحافو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے تمہارے بیچ میں پریم ہوگا، ہاں جی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، الفت زیادہ ہوگی۔ عثمان کہتے ہیں پیسے تم نے لے لیے، ڈھال میں نے لے لی، لو یہ ڈھال میری طرف سے یا یہ زرہ میری طرف سے علی کو تحفہ ہے۔ اور جی کس وجہ سے آپ تحفہ دے رہے ہیں؟ عثمان کیا کہتے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اور علی ہم زلف ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ظالم کا بچہ کہے کہ جناب یہ آپس میں دشمن تھے، اس کے منہ میں خاک۔ تو جناب عثمان کیا کہتے ہیں؟ میری طرف سے یہ ڈھال یا زرہ علی کو تحفہ ہے کہ میں اور علی ہم زلف ہو رہے ہیں، ہم سرائکی میں کہتے ہیں سانڈو بن رہے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا پریم۔ اس لیے راشد محمود خان بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جناب علی علیہ السلام نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو رضوان اللہ علیہ مجمعین گالی دینا تو درکنار، ایسا سوچا بھی نہیں ہے جو ان کی بیعت کرنے والا ہو۔
اور اپنا داماد بنانے والا ہو اور اپنی شادی میں ان سے تحفہ لینے والا ہو، کیا وہ برا بلا کہتے ہیں؟